پرنسس اینسٹیزیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز جنگل کے قریب ایک مملکت تھی۔ اس مملکت کا بادشاہ رابن تھا۔ کنگ رابن اپنی ملکہ اور اپنی بیٹی اینسٹیزیا کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ کنگ رابن کی ریاست میں سب لوگ خوش تھے اور ہر طرف خوشحالی تھی کہ اچانک ایک دن کنگ رابن کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار بورس، جو سب سے بڑے عہدے پر فائز تھا، کنگ رابن کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ بورس ایک لالچی انسان ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے سپہ سالاروں کو ساتھ ملایا اور ان کو رشوت دے کر بادشاہ کے خلاف کیا۔ ایک روز بورس نے اپنی شیطانی سوچ کو عملی شکل دی اور کنگ رابن اور ملکہ کو قید کیا، ساری مملکت پر قبضہ کر لیا۔ ان سب صورتحال میں ملکہ نے اپنی بیٹی اینسٹیزیا کو اس طرح بورس کی قید میں آنے سے پہلے بھگا دیا۔ بورس نے اپنے بندوں کو اینسٹیزیا کے پیچھے بھیجا، لیکن وہ اسے نہ پکڑ سکے اور بورس سے آ کر کہہ دیا کہ اینسٹیزیا دریا میں ڈوب کے مر گئی ہے۔ اب کنگ رابن اور ملکہ بورس کی قید میں ہیں اور بورس بادشاہ کی گدی سنبھالے ہوئے ہے، اور اب اس ریاست میں کوئی خوش نہیں۔ بورس کے سپہ سالار عام عوام کو تنگ کرتے ہیں اور دکانداروں سے بھتہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف جائے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ سب ناخوش تھے۔ دوسری طرف اینسٹیزیا بڑی ہو چکی ہے اور یہ ایک کنگ فو کی ماہر بن چکی ہے۔ دراصل کنگ رابن کا ایک وفادار آدمی میکو اینسٹیزیا کی جان بچا کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور ایک پہاڑی پر اپنا گھر بنا کر وہاں اس کی تربیت کی اور اینسٹیزیا کو کنگ فو کا ماہر بنا دیا۔ ایک روز بورس کا ایک سپہ سالار بچی کو تنگ کر رہا تھا اور اس کے کھانے کی چیزیں اس سے چھین رہا تھا۔ اینسٹیزیا اس بچی کو بورس کے سپہ سالاروں سے بچاتی ہے۔ بچی اینسٹیزیا سے نام پوچھتی ہے تو وہ اس کو اپنا نام ایزیا بتاتی ہے، اور اس طرح اینسٹیزیا سپر ایزیا کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ سپر ایزیا کی خبر بورس تک پہنچتی ہے اور بورس کا ایک خاص آدمی دین سپر ایزیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے سپر ایزیا سپہ سالاروں کو دکانداروں سے بھتہ لینے نہیں دے رہی اور مار مار کے ان کی درگت بنا رہی ہے۔ یہ سب باتیں جب دین بورس کو بتا رہا ہوتا ہے تو وہاں موجود کنگ فو کا ماہر ہروٹو سن لیتا ہے۔ ہروٹو اسی کنگ فو ماسٹر میکو کا بھائی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً یہ میکو کی شاگرد ہے۔ اسی رات ہروٹو محل سے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور اینسٹیزیا وہاں موجود ہوتی ہے۔ اینسٹیزیا ہروٹو پر حملہ کرتی ہے بورس کا آدمی سمجھ کر، مگر ہروٹو خود ایک کنگ فو ماہر ہے اور وہ اینسٹیزیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہی شہزادی اینسٹیزیا ہے اور اس کو اس کے ہی نام سے بلاتا ہے۔ اینسٹیزیا، تم ہی ہو نا؟ اینسٹیزیا حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ ہروٹو اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ جس روز بورس نے بادشاہ اور ملکہ کو قید کیا، اس دن ہروٹو نے جان بچانے کے لیے بورس کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ بادشاہ اور ملکہ کی خبر بھی رکھ سکے، لیکن میکو میری نیت کو غلط سمجھا اور اسی دن میکو نے خاموشی سے محل کو چھوڑ دیا۔ جس دن تم محل سے بھاگی تھی، بورس کے آدمیوں کو تم نہ ملی، تو میں سمجھ گیا تھا کہ سوائے میکو کے اور کوئی اینسٹیزیا کو بورس سے نہیں بچا سکتا۔ اینسٹیزیا ہروٹو سے کہتی ہے، میں کس طرح اپنے ماں باپ کو واپس اس شاہی گدی پر بٹھا سکتی ہوں؟ ہروٹو اس کو بتاتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ بورس ایک ڈرامہ پلے کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہترین بادشاہ کی شکل میں پیش کرنے کے لیے اس ڈرامے میں خود ہی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ دن بہت اچھا ہے اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اینسٹیزیا راضی ہو جاتی ہے اور وہ دن جلدی آ جاتا ہے جب بورس اسٹیج پر موجود یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو اپنی رعایا کی بہت خدمت کرتا ہے اور ان سے بہت پیار کرتا ہے کہ اچانک پردہ گرا دیا جاتا ہے، اور جب دوبارہ پردہ اٹھتا ہے تو بورس رسیوں سے بندھا ہوا زمین پر پڑا ہے اور اینسٹیزیا کرسی پر بیٹھی ہے، اور ساتھ میں ہروٹو بھی موجود ہے، اور ہروٹو تمام لوگوں کو اینسٹیزیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ہماری شہزادی ہے اور کس طرح بورس نے کنگ رابن اور ملکہ کو قید کیا۔ سب لوگ خوشی سے اینسٹیزیا کے نام کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور اینسٹیزیا حکم دیتی ہے کہ بورس اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کیا جائے۔ کنگ رابن کے وفادار سپہ سالار فوراً اینسٹیزیا کا حکم مانتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔
کہ ان کا رحم دل بادشاہ واپس آ جائے گا۔ ہاروٹو اور میکو ایک بار پھر گلے لگ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سارے گلے شکوے دور کرتے ہیں۔ کنگ رابن، ملکہ اور اینسٹیزیا ایک بار پھر سے خوشحال زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور گلے لگ جاتے ہیں۔ اگلے ہی روز اینسٹیزیا کی تاش پوشی کی جاتی ہے اور ایک بار پھر ساری مملکت میں خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں۔ جی ساتھیوں، دیکھا آپ نے، برائی اور باطل کے خلاف جنگ ہو اور جیت حق کی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دیر سے صحیح مگر جیت ہمیشہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.